ایڈوانس پوائنٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے 2 پائلٹوں نے امریکی بحریہ اور فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان شاہینوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کارنامے نے دنیا کو محور حیرت میں ڈال دیا تھا۔ انیس سو 95 میں اسپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئی تھی، جس میں پاک فوج کے تینوں شعبوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ جنگی مشن کے آخر میں یہ پروگرام تھا کہ فضا سے سمندر پر حملہ کیا جائے گا۔ اس میں پاک فضائیہ کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب جا کر اس پر مصنوعی حملہ کرے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود عملے کو یہ ٹاسک دیا گیا اس حملے سے کیسے بچنا ہے۔ اس طیارے کا سراغ لگانا ہے جو امریکی بحری بیڑے کے قریب آنے والا تھا۔ امریکی بحریہ کا پروگرام تھا کہ پاکستانی طیاروں کو ہوا میں ہی گھیر لیں، انہیں حملہ نہ کرنے دیں۔ اس مشن میں امریکی افسران بالکل پر امید تھے، پاکستانی طیارے ہمارے بحری بیڑے پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کو یہ تسلی تھی کہ اس کے پاس دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم موجود ہے جو اس بحری بیڑے پر نصب کیا گیا ہے، اس لیے کوئی طیارہ اس بحری بیڑے کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ دوسری خوبی اس ریڈار کی یہ تھی کہ وہ دور تک کسی بھی نقل و حرکت کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بحری بیڑے پر جو طیارے آپریشنل تھے وہ انتہائی جدید طیارے تھے، پاکستانی طیاروں سے زیادہ جدید اور تیز رفتار تھے۔ پاکستانی پائلٹوں کو اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تو سب نے بے یک زباں ہو کر اس مشن پر جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کوئی پائلٹ بھی اس مشن پر جانے سے نہ گھبرایا، لیکن اس مشن پر صرف 2 پائلٹ ہی جا سکتے تھے جنہوں نے معراج طیاروں کی مدد سے اس آپریشنل کو سر انجام دینا تھا۔ افسران کی سلیکشن کے بعد 2 پائلٹوں کو یہ مشن سونپا گیا، جس میں ایک ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور دوسرے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن شامل تھے۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اس وقت کمانڈ 8 کے کمانڈ آفیسر بھی تھے۔ چنانچہ دوپہر 3 بجے دونوں پائلٹوں نے مشن پر جانے سے پہلے اپنے طیاروں کی چیکنگ کی۔ ونگ کمانڈر نے احسن حسن کو بلایا اور کہا تم اس مشن کے لیے تیار ہو؟ تو احمد حسن نے پرجوش لہجے میں یس سر کہا، چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کامیابی کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ آج 3 مئی کا دن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ونگ کمانڈر عاصم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، احمد حسن کو تھپکی دی۔ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کا یہ انوکھا فیصلہ تھا جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، لیکن اس میں ونگ کمانڈر احمد نے حسن کو کہا جو بھی ہدایات ملیں گی وہ فلائٹ کے دوران ہی ملیں گی، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نوجوان اپنے اپنے طیاروں میں پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں مشکل ترین مشن کی طرف محور پرواز ہو گئے۔ اب ہوا یوں کہ ونگ کمانڈر عاصم اور احمد حسن اپنے اپنے طیاروں پر محور پرواز تھے، دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود افسران اپنے ریڈاروں پر نظر لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے جو ہی پاکستانی طیارے ریڈار پر ظاہر ہوں، ہمارے F-14 طیارے انہیں گھیرنے کے لیے پرواز بھریں، ان کے سر پر پہنچ جائیں، پاکستانی طیاروں کو بحری بیڑے سے کوسوں دور ہی دبوچ لیں اور اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دونوں طیارے مشن کے لیے محور پرواز تھے۔ احمد حسن کو ونگ کمانڈر کا ایک پیغام وائرلیس پر سنائی دیا جو ایک خطرناک پیغام تھا۔ دونوں طیارے بجلی سے بھی تیز رفتار میں نیچے جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت امریکی بحری بیڑے کو سانپ سونگھ گیا جب ان کو موقع دیے بغیر ہمارے نوجوان اپنے طیاروں کے ساتھ ان کے سر پر منڈلانے لگے اور بالکل سمندر کی سطح کے قریب امریکی بحری بیڑے کو ٹارگٹ کر دیا، جو کہ ایک مصنوعی حملہ تھا، لیکن ہم اسے ایک کامیاب حملہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا ہوائی اڈہ نعرے تقدیر سے گونج اٹھا، لیکن امریکی افسروں پر سناٹا چھا گیا، وہ انگشت نداں ہو گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستانی طیارے ریڈار سے کیسے بچ کر ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں ٹارگٹ کر دیا۔ ونگ کمانڈر عاصم نے پرواز سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈاروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طیاروں کی اتنی نیچلی پرواز کروائی جائے کہ وہ ریڈار کی آنکھوں سے بچ سکیں۔ اس لیے انہوں نے پرواز بھرنے کے فوراً بعد ہی احمد حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگرچہ یہ پرواز معراج طیاروں کے لیے ایک ناممکن پرواز تھی،
لیکن دونوں نوجوانوں نے اپنی جان کی ناپرواہ کرتے ہوئے یہ رسک لے لیا اور اتنی نیچلی پرواز آج تک کسی طیارے نے نہیں کی جتنی نیچلی پرواز ان طیاروں نے کی ہے۔ ان نوجوانوں نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا کہ تم کیا چیز ہو ہمارے جذبے کے مقابلے پر۔ دوستو، زمین کے مقابلے پر سمندر کی سطح پر اس طرح کی پرواز بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کی سطح پر ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہاں اور بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہیں طیارہ کریش نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا یہ جذبہ تھا جو ان کو اپنے مشن کی طرف لے گیا، اور ہمارے نوجوانوں نے امریکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ جنگیں اور مارکے دنیا کے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتے جاتے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں نے اپنے طیاروں کو بلند کر کے اپنے ملک کی لاج رکھ لی اور اقبال کے اس شعر پر مہر صداقت ثابت کر دی۔ انہوں نے فرمایا تھا، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوستو، آج کی اس اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں۔ نئے شامل ہونے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔